گورنر صاحب نے بلا کے ہمیں باقاعدہ ایوارڈ دیا اور گورنر صاحب نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ جی وہ ان قریب وزٹ کریں گے. وہاں پہ ایک بچہ ملا, وہ 12ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ جی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے, آپ مجھے ساتھ لے جائیں. اس بچے کو ہم لے آئے, اس کو ہم نے ادھر ایف اے کروایا اور الحمدللہ وہ کمیشن نیول آفیسر بن گیا. واہ واہ واہ. اللہ کو بھی جواب میں نے دینا ہے اور آپ کو بھی جواب میں نے دینا ہے. وی ہیو اے اکاؤنٹنٹ, وی ہیو اے سب اکاؤنٹنٹ. نارملی لوگ فاؤنڈیشن کا سال میں ایک دفعہ آڈٹ کراتے ہیں, ہم نے فاؤنڈیشن کا 2 دفعہ آڈٹ کرایا, ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی. اچھا. تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں کہتی تھی جب میں نے ان کو اپنے بچے کی طرح اون کیا تو کیا میں اپنے بچوں کو پلمبر یا الیکٹریشین بناؤں گی؟ آپ امریکہ سے بات کر رہے ہیں, آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی جاننے والا آ کے ایک دفعہ دیکھے, ان سارے گھروں میں اس کو وزٹ کرے, اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وی ڈیزرو اٹ, آپ ہمیں ڈونیشن دیں. کیا کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی حکومتی سپورٹ آپ کو حاصل ہے, اور اگر حاصل ہے تو وہ کس قسم کی ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں جی جی پلیز. دیکھیں, ہم ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت سے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہر شہری کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں. دیکھیں, اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے, آپ کے گھر میں گند نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کے گھر کے باہر جو کوڑا پڑا ہوا ہے وہ بھی صاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہم ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹ سے, اور ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ فائنینشلی وی آر ان اے کرائسس. دیکھیں, اس میں جو مخیر حضرات ہیں جو افورڈ کرتے ہیں, ان کا بہت بڑا فرض بنتا ہے اس وقت کہ وہ سامنے آئیں اور اس معاشرے کو سپورٹ کریں. دیکھیں, اگر آپ حکومت سے ہر چیز ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ پورے, اب ہر بچے کو پتہ ہے کہ جی ڈالر 300 روپے سے اوپر چلا گیا ہے, وی آر ان اے فائنینشیل کرنچ, IMF ہمیں پیسہ نہیں دے رہا. تو اس وقت جو رسپیکٹیبل لوگ ہیں, جو ریزنیبل لوگ ہیں, دے شوڈ پلے اے رول. اور اس میں ہماری اس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو بلکہ یہاں ذکر کرنا چاہوں گا, جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں زاہد زمان صاحب, وہ بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, میرا ان سے بہت اچھا رول ہے, بہت اچھا تعلق ہے, بالکل بھائیوں کی طرح ہے. انہیں میں نے ایک دن کہا مذاق میں, میں نے کہا جی آپ کے چیف سیکرٹری ہونے کا کو ہماری آرگنائزیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہی ایڈوائزڈ می ویری بیوٹیفلی. انہوں نے کہا محبوب, میں کافی عرصے سے میری لائف میں ہیں, کہتے ہیں میں پچھلے 1 سال سے آپ کی آرگنائزیشن کی گروتھ دیکھ رہا ہوں, اینڈ اٹس اے ویری آرگینک گروتھ. انہوں نے کہا جی آپ 5 بچوں سے شروع ہوئے تھے, اب آپ 100 پہ چلے گئے ہیں. 1 گھر سے شروع ہوئے تھے, 5 پہ چلے گئے ہیں, آپ کو 1 ایکڑ جگہ مل گئی ہے. آئی ول نیور ایڈوائز یو ٹو ٹیک سپورٹ فرام گورنمنٹ سیکٹر. وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی جب آپ کام کریں گے, آپ کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہے, پھر آپ کی فاؤنڈیشن کی ایک ریپوٹیشن ہے, تو اس کو آپ اسی طریقے سے چلنے دیں. لیکن جہاں تک رکاوٹ کی بات ہے, نہیں, بالکل نہیں. 1% بھی ہمیں جس نے بھی سنا, جس نے بھی, چاہے وہ کوئی گورنمنٹ آفیسر تھا, مثلاً اگلے دن گورنر صاحب نے بلا کے ہمیں باقاعدہ ایوارڈ دیا اور گورنر صاحب نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ جی وہ ان قریب وزٹ کریں گے, اور اس کا امپیکٹ بہت پازیٹیو آ رہا ہے. مثلاً دیکھیں کہ ہمیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو امبیسڈر ہیں, انہوں نے ہمیں 2 جون کو ادھر کونسل جنرل کے گھر پہ انوائٹ کیا. خود آنا چاہ رہے تھے, لیکن ہی سیڈ بیکاز آف دا سیکورٹی ریزنس آپ اپنے 25-30 بچے لے کے وہاں پہ آئیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں محبوب صاحب کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ یہ جو کام ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں رکاوٹ جو ہے وہ بھی بعض اوقات آپ کا سہارا بن جاتی ہے, آپ کو ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے. آپ کے اشرف صاحب پوچھ رہے تھے نا صوفیہ سے, تو ایک چیز میں ایڈ کر دوں گا. جب فلڈ آیا تو لوگوں نے ہمیں بے شمار اندھا دھند ٹرسٹ کر کے لوگوں نے ہمیں پیسے دیے, ہمیں راشن دیا, ہمیں کپڑے دیے, اور ہم ڈی جی خان میں کم از کم 10 دفعہ گئے, اور ہر دفعہ کم از کم 10-12 ٹرک اچھا راشن کے لے کے اور کیش لے کے. اور ایک میں بڑا انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا کہ ہر بندے کی قسمت ہوتی ہے. وہاں پہ ایک بچہ ملا, وہ 12ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ جی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے, آپ مجھے ساتھ لے جائیں. تو ہم نے کہا کہ تمہارے ماں باپ؟ اس نے کہا نہیں, وہ میرا چچا ہے, وہ تو میرے سے صرف سارا دن چارہ شارہ کٹواتا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں نے وہ لوکل جو ڈی ایس پی تھا, میں نے کہا اس کے چچا سے پوچھو کہ یہ اس بچے کو ہم لے جائیں تو اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے جی, لے جائیں.
اس بچے کو ہم لے آئے, اس کو ہم نے ادھر ایف اے کروایا. جو صوفیہ کے فادر ہیں وہ ایک اکیڈمی رن کر رہے تھے نہر پہ, فورسز اکیڈمی کے نام سے. جی بالکل, جو بچے آرمی, ایئر فورس, نیوی میں جاتے ہیں, وہاں ہم نے اسے رکھا. اس حوالے سے بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن. وہاں ہم نے اس بچے کو رکھا اور الحمدللہ وہ کمیشن نیول آفیسر بن گیا. واہ واہ واہ, اس وقت ہی از اے کمیشن نیول آفیسر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس جگہ پہ کوہ سلیمان, وہاں پہ لوگوں نے زیادہ تر نے پاؤں میں چپلیں نہیں پہنی ہوئی. ایسا ہی ہے, بہت بڑھیا. تو وہ بچہ ابھی ماشاءاللہ ہی از اے کمیشن نیول آفیسر. ماشاءاللہ. آپ نے گھر کی ذمہ داریاں, گھر میں بچے جو گھر والے بچے ہیں ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, اور یہاں پر بھی تو کیسے آپ نے ڈیوائڈ کیا اپنے ٹائم کو, اور یہاں پہ کس طرح سے آپ وقت دے رہی ہیں ان بچوں کو؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے. پہلے اپنا گھر, اپنے بچے, اپنی فیملی مینیج کرنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا, سم ٹائمز لگتا تھا وقت کم ہے, لیکن جب سے یہ کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی وقت میں برکت ڈال دی ہے کہ اپنا گھر, اپنے بچے, ان کو بھی بہترین طریقے سے مینیج کر رہی ہوں. اور یہ جو ہے گھر, یہ جو اب الحمدللہ 5 گھر ہو گئے ہیں ایک سے بڑھ کے, ان میں بھی میں ڈیلی آتی ہوں, ڈیلی ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں. اور آپ یقین کریں مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ کیسے میں اتنا سب کچھ کر لیتی ہوں ایک دن میں. اور جب رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو تھکاوٹ نہیں ہوتی. پہلے صرف اپنا گھر سنبھالتے ہوئے تھکاوٹ ہو جاتی تھی, اب بہت زیادہ فریش ہوتی ہوں اور اتنی زیادہ ایک سکون کی نیند سوتی ہوں, اور اس امید کے ساتھ سوتی ہوں کہ کل میں نے اٹھ کے اس سے بھی زیادہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, ایک سوال بڑا ہی اہم سوال ہے اور بڑا کریٹیکل سا بھی ہوگا آپ لوگوں کے لیے. یہ ماشاءاللہ ایک کام ہے جس کا آغاز ہوا ہے 13 مہینے کے اندر, آپ کے پاس 5 بلڈنگز ہو گئی ہیں, 100 بچے ہو گئے ہیں, اور یہ جو سپیڈ ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد یہ بہت زیادہ گرو کرے گا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. جب اس طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں, اور ان ساری معاملات میں سب سے جو سینسٹیو کام ہوتا ہے محبوب بھائی وہ ہوتا ہے فائنانس کا اور پیسوں کا, کہ لوگ پیسے دیتے ہیں پھر لوگ ایک ابہام میں بھی چلے جاتے ہیں کہ یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں, ان کا کیا حساب کتاب ہے. تو وہ جو فائنانس ہے اس کو جیسے کہہ لیں آڈٹ کرنے کے حوالے سے یا اس کے حساب کتاب کے حوالے سے آپ نے کوئی نظام وضع کیا ہے؟ کیونکہ آگے جا کر میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا ایک آپ کا جو ہے نا وہ ایک ورک جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور ابھی آپ کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ملنی, تو اس کے لیے آپ کا کیا ہے؟ اشرف صاحب دیکھیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جو مختلف قسم کی آرگنائزیشنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور لوگ شک بھی کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ, اس کا میں آپ کو ایک بڑا آسان سا جواب دوں گا. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن, آئی ایم ناٹ ایون ممبر آف دا فاؤنڈیشن, بٹ ہم نے یہ پہلے دن سے طے کیا ہوا ہے کہ اس کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کا میں رسپانسبل ہوں. کوئی بھی بندہ آ کے ہمیں کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے آپ کا یہ آڈٹ کرنا ہے, ہم کہتے ہیں جی موسٹ ویلکم. اگر کوئی بندہ لیٹ سے کہ جی آج 31 مئی کو آپ مجھے اگر جاتے وقت 5,000 روپے دیتے ہیں اور آپ مجھ سے 3 سال بعد بھی پوچھیں گے کہ محبوب صاحب 31 مئی 2023 کو میں نے آپ کو 5,000 روپے دیے تھے اس کا حساب دیں, تو اللہ کو بھی جواب میں نے دینا ہے اور آپ کو بھی جواب میں نے دینا ہے. وی ہیو اے اکاؤنٹنٹ, وی ہیو اے سب اکاؤنٹنٹ. نارملی لوگ فاؤنڈیشن کا سال میں 1 دفعہ آڈٹ کراتے ہیں, ہم نے فاؤنڈیشن کا 2 دفعہ آڈٹ کرایا, ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی. اچھا, میری اور بیگم کی طبیعت تھوڑی کھلے مزاج کی ہے, ہمیں ہمیشہ دے کے سکون آتا ہے. یہ کام جو ہے نا یہ گیونگ ہینڈ ہی کر سکتا ہے. بالکل. دیکھیں آج میرا موبائل خراب ہو گیا تھا تو وہ بیگم نے زبردستی مجھے نیا گفٹ کیا, تو مجھے اس کی بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. تو مجھے اس کی بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ خواہ مخواہ اتنے پیسے ڈالیں, لیکن اب دے کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان پختہ ہے اینڈ یو آر رسپانسبل, میں پبلکلی کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آ کے ہمارا آڈٹ کرنا چاہے, ہی از مور دین ویلکم. کوئی آ کے مجھ سے پوچھنا چاہے, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں ہم دونوں میاں بیوی کا مہمانداری بہت زیادہ ہے, ہاتھ کھلا ہے. وہاں پہ اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو میں مائنڈ نہیں کرتا. یہاں پہ اگر کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ایکسٹرا آ جائے اور ضائع ہو جائے تو میں ان کے ساتھ باقاعدہ میری ان سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے ہیں, یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے, یہ صرف ان بچوں پہ لگنے چاہیے, اس کے علاوہ کوئی فالتو خرچہ نہیں. سینس آف رسپانسبلٹی. اور وہ جو بات ہے کہ جب تک الحمدللہ میں ہوں آئی ایم رسپانسبل, جس نے بھی پوچھنا ہے وہ آ کے مجھ سے پوچھے. مطلب ہمارے پاس ہے اکاؤنٹنٹ ہے, سب اکاؤنٹنٹ ہے. آئی ہولڈ اے میٹنگ ود دیم آفٹر ایوری 10 days. وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ خرچہ تھا, یہاں ہوا, یہاں ہوا.
اور ہم اس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں کہ مثلا ابھی ہم نے جو 5واں گھر شروع کیا ہے ابھی فنکشنل 2-3 دن پہلے, ہمیں اس کے لیے AC چاہیے تھے, تو کم از کم میں نے 20 جگہ پہ فون کیا, پھر الٹیمیٹلی ہمیں جہاں سے سب سے سستے ملے پھر ہم نے وہاں سے لیا. بہت اچھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی محبوب صاحب نے بتایا کہ اس کے آڈٹ کے حوالے سے اور فائنانس کے اوپر کتنا ایک یونیفارم اور ایک بہت ہی چیک ہے اس کے اوپر بڑا زبردست. آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے یہ جو ادارہ ہے ہمارا, جی یہ کہاں کہاں پہ رجسٹرڈ ہے؟ گورنمنٹ کے کون کون سے ادارے ہیں یا باقی کون کون سے ادارے ہیں جو اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہم نے جب یہ شروع کیا ادارہ تو ہم نے پہلے اس کو ہر پاسبل جگہ پہ رجسٹر کروایا. اوکے. کیونکہ یہ بچوں کا معاملہ تھا اور بہت نازک معاملہ تھا, اس میں ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے میں تھے. اس لیے پوچھ رہا ہوں. بالکل, ہم لوگ FPR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, پنجاب چیریٹی کاؤنسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, نادرا کے ساتھ فار دیٹ میٹر ہم رجسٹرڈ ہیں. جن بچوں کے پیرنٹس کا پتہ نہیں ہوتا ہم ان کے روحانی والدین کے طور پہ رجسٹر ہیں وہاں پہ. جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کے پیرنٹس کا نہیں پتہ ہوتا تو ان کے پیرنٹس کا جو خانہ ہوتا ہے وہاں پہ میرا اور محبوب کا نام ہوتا ہے ایز روحانی والدین. اچھا, جی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, وہاں پہ جو اس ایج کا بچہ آئے ہم اس بچے کو ان سے لے سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا ساتھ ہی کہ یہ بچے جو 100 آپ کے پاس آ گئے ہیں, یہ کہاں سے آپ نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے, کون سے سورسز ہیں, کہاں سے ان کو لیا گیا؟ انیشلی جو 5 بچے آئے تھے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے آئے تھے. اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا ڈفرینٹ سورسز سے, جیسے میری نند ہے, ان کی بڑی سسٹر ہے, انہوں نے شروع میں ہی 2 بچے, ان کی ایک میٹ تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی کینسر سے, تو وہ بہت چھوٹے بچے تھے اس کا ہسبینڈ بھی بہت بیمار تھا اور بہت زیادہ اس کی بھی بری حالت تھی, تو وہ بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا, تو انہوں نے 2 بچے ہمارے پاس بھجوائے, ہم خود جا کے ان کو لے کر آئے. اسی طرح پھر لوگ آتے گئے. محبوب کا ایک گن مین تھا, یہ شروع کی بات بتا رہی ہوں آپ کو, وہ اس کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے 2 بیٹے تھے, بہت چھوٹے چھوٹے یتیم تھے اور بڑا مشکل ان پہ ٹائم تھا. پھر وہ بچے ہمارے پاس آئے. اس طرح پھر بچوں نے جب آنا شروع کیا تو پھر بس اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کے گھر کا دروازہ کھول دیا. اور جو بچہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ڈیزرونگ ہے, جو بھی ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم اپنا پراپر پہلے ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بچے ڈیزرونگ ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا یہ کرائٹیریا ہے کہ ہم ان کے جو بھی پیرنٹس میں سے جو زندہ ہے یا ماں یا والد یا ان کے کوئی گارڈینز ہیں, تو ان سے پھر ہم لوگ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بچے جب تک کچھ بن نہیں جائیں گے, کیونکہ دیکھیں ہم نے انہیں صرف کھانا نہیں کھلانا, صرف چھت نہیں دینی, ہم نے انہیں پڑھا لکھا کے ایک کامیاب اور اچھا انسان بنانا ہے جو آگے جا کے ملک و قوم کی خدمت کرے. تو اگر درمیان میں کوئی بچے کوئی لے جائے 2-3 سال بعد, جو کہ جب ہم پہلے یہ کام شروع کر رہے تھے تو ہم نے ڈفرینٹ اداروں کو وزٹ کیا, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ یہ تھا کہ 3-4 سال بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, وہ پاورفل ہو جاتا ہے, تو اس کے جو والدین یا گارڈینز ہوتے ہیں اسے لے جاتے ہیں اور کہیں اچھی جگہ پہ کوئی 20-25 ہزار پہ جاب کرا دیتے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے ہم کیونکہ پہلے سے اس چیز پہ تھوڑے سے کانشیس تھے, تو ہم نے یہ پہلے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ان سے کہ جب تک یہ بچہ کچھ بن نہیں جاتا آپ اسے ہم سے کلیم نہیں کریں گے. آپ روز آ کے ملیں, آپ کی اولاد ہے, اور آپ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ ہفتے بعد آنا چاہتے ہیں, جب آپ کو لگے آپ اداس ہیں آپ ملیں, لیکن بچہ جائے گا نہیں وہاں پہ, تاکہ بچہ جب تک کچھ بن نہ جائے تب تک بچہ یہاں سے نہ جائے. اور جس دن بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ خود کو سپورٹ کرے, اس دن وہ جا کے اپنی والدہ اگر اس کے زندہ ہے یا والد ہیں یا خاندان ہے تو وہ پھر ضرور ان کا سہارا بنے گا, وہ انہی کی اولاد ہے. یہ بھی ذرا بتا دیجیے, آپ نے پیچھے ایک وال کے اوپر بچوں کی مختلف یونیفارمز میں اور ڈریسز میں فوٹوز لگائی ہیں, اس کی کیا کہانی؟ یہ بچے جب ہمارے پاس آئے تو کچھ لوگ جیسے شروع میں ہمیں وزٹ کرنے آئے, تو ہر کوئی جو آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا مشورہ ہر کوئی دے کے جاتا ہے, تو کچھ ایسے لوگوں نے مشورے دیے جو مجھے اچھے نہیں لگے کہ آپ ان بچوں کو پلمبر بنا دیں, ان کو جلدی سے بس 8ویں 10ویں تک پڑھا کے الیکٹریشین بنا دیں. تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں کہتی تھی جب میں نے ان کو اپنے بچے کی طرح اون کیا تو کیا میں اپنے بچوں کو پلمبر یا الیکٹریشین بناؤں گی؟ تو اگر نہیں تو پھر میں ان بچوں کو بھی نہیں بناؤں گی. تو محبوب نے پھر مجھے کہا کہ تم اس طرح ہر بات پہ غصہ نہیں کیا کرو, اس کا ایک کوئی ریزنیبل سا حل نکالو, کہ آبویسلی ہر کسی کو آپ آگے سے آرگیومنٹ نہیں اس کے ساتھ کر سکتے. تو پھر ہم نے اپنی سائیکالوجسٹ, ہم نے ان بچوں کے لیے سائیکالوجسٹ بھی رکھی ہوئی ہیں ہر گھر میں جو ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ پہ کام کرتی ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان بچوں کو ڈفرینٹ جو ہے ایکٹیویٹیز کے تھرو, ڈفرینٹ جو ہے موویز کے تھرو, ویڈیوز کے تھرو بتایا کہ ڈفرینٹ پروفیشنز میں کیا کام ہوتا ہے, کیونکہ انہیں تو بیسک نہیں پتا تھا کہ بہت چھوٹے بچے ہیں.
تو جب بچوں نے یہ ویڈیوز دیکھی تو کسی نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے کہا کہ میں پائلٹ سے انسپائر ہوں, کسی نے کہا میں نے آرمی آفیسر بننا ہے, اکثر نے تو کہا کہ میں نے پاپا والی جاب کرنی ہے, پاپا بننا ہے, کیونکہ اس وقت یہ موٹو وے پولیس میں تھے تو بہت سے بچے اس یونیفارم سے انسپائر تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس میں جانا ہے. تو اس طرح پھر ہم نے ان بچوں کی اس یونیفارم میں فوٹو بنائی اور ہم نے اس وال پہ ڈال دی. ہر گھر میں ایک وال ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں بچے, ان کی تصویریں اس وال پہ لگی ہوتی ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از کہ جب یہ بچے روز اپنے آپ کو اس یونیفارم میں دیکھتے ہیں نا تو انہیں موٹیویشن ملتی ہے, انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کم سے کم یہ ضرور بننا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ بنیں گے. بس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بچہ فرض کرے نیوی آفیسر نہیں بنا تو ہو سکتا ہے وہ ایئر فورس آفیسر بن جائے, لیکن سٹینڈرڈ اس سے نیچے انشاءاللہ ہم نہیں لائیں گے. اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا مختصر الفاظ میں کہ آپ کے جو گھر ہیں, اپنے گھر جو ہیں, ان میں جو ایک بچوں کو لک آفٹر کرنے کا معاملہ ہے, یا بچوں کو جیسے یہ 24 گھنٹے کے لیے بچے یہاں پر ہیں, تو اس کا کیا آپ کے پاس, آپ نے کیا نظام اس کا ترتیب؟ ہمارا ہر گھر میں بہت ایک جو آرگنائز سسٹم ہے نا وہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. ہر گھر میں ہمارے پاس 4 میڈز ہوتی ہیں, جس میں سے 2 میڈز ہیں اور 2 مدر میڈز ہیں. ہر گھر میں 20 بچے ہیں, 5 بچوں پہ ایک خاتون ہوتی ہے جو ان کی ذمہ دار ہوتی ہے, ان کے ساتھ رہتی ہے, ان کے ساتھ رہتی ہے, ان کے ساتھ سوتی بھی ہے اس کمرے میں. اور یہ وہ خواتین ہیں جو 24 گھنٹے یہاں رہتی ہیں, وہ شام کو اپنے گھر نہیں جاتی, وہ مہینے بعد ان کے ایک روٹین کے ساتھ ہوتا ہے, وہ چھٹی جاتی ہیں. لیکن ہم بچوں کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے, ہر ٹائم پہ جو ہے 4 خواتین ایک گھر میں موجود ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو سارا سٹاف ہے وہ فیمیلز ہیں. کھانا ہماری خاتون پکاتی ہے گھر میں, صفائی خاتون کرتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو میلز ہیں ان کا انٹریکشن صرف آفس کی حد تک ہو یا گیٹ کی حد تک. ڈرائیورز ہیں ہمارے, گارڈز ہیں, جو ایک گھر کا سٹاف ہوتا ہے باقاعدہ, یہ سب وہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے CCTV کیمراز ہر کمرے میں لگائے ہوئے ہیں, ہر گھر کے, جن کی جو ہے ہمارے ہیڈ آفس میں بھی ان کو آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ میرے فون میں اور میری بڑی بیٹی کے فون میں بھی ہے. ہم لوگ کسی بھی وقت بیٹھ کے کسی بھی گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے. اور آبویسلی اس جو کیمراز ہیں ان کا پریشر بھی ہوتا ہے اسٹاف پہ بھی, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ 24/7 ہم نے کانشیس رہنا ہے کہ کبھی بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا گھر کیونکہ بہت قریب ہے, واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, تو آن اینڈ آف میں ہر وقت یہاں چکر لگاتی رہتی ہوں, بغیر بتائے میں یہاں آتی ہوں, تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ کسی بھی وقت باجی آ جائیں گی. اور وہ یہی صفائی کا لیول, یہی بچوں کی کلینلینس کا لیول اور یہی ماحول مجھے ہر وقت چاہیے ہوتا ہے. اس وجہ سے میں آن اینڈ آف چکر ان کے پاس لگاتی رہتی ہوں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بچے ہیں میل یعنی کہ ہیں سارے, جی, تو لڑکیوں کی طرف آپ کی دھیان یا توجہ کیوں نہیں گئی؟ بیٹیوں کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ابھی جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم تھوڑا سا میچور ہو جائیں گے, اس وقت ہم انشاءاللہ بیٹیوں کی ذمہ داری لیں گے, ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو خود اور میچور کرنا چاہ رہے ہیں اس میں. ان بچوں کے ساتھ آپ کے جو گھر میں بچے ہیں, جو 4 بچے ہیں, ان کا بھی کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے یا آپ لیڈ کر رہے ہیں خود اس چیز کو؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وہاں پہ کیا شفٹ ہوا ہے اور وہاں سے کیا آپ کو اس کا ریئیکشن یا رد عمل. ہمارے الحمدللہ 4 بچے ہیں جی, بڑی دونوں بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی ہماری یونیورسٹی میں ہے, وہ اس کے بھی ابھی اگزامز ختم ہوئے ہیں. اس کی بھی کوشش ہوتی ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ ایک دفعہ ضرور کسی نہ کسی گھر میں ضرور جاتی ہے, بچوں کو کبھی تھوڑا سا پڑھا دیا, کبھی ان کے ساتھ سٹوری ٹائم کر لیا. اس کے علاوہ جو ہماری سیکنڈ والی بیٹی ہے نا مہنور, اس نے تو باقاعدہ طور پہ سارا دن اس فاؤنڈیشن کو دینا شروع کر دیا. ہر بچے کا اس کو نام پتہ ہے, ہر بچے کی اسے پتہ ہے کلاس کون سی ہے, ہر بچہ کیا کر رہا ہے, اس کی کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. مجھے بہت ہیلپ اور سپورٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ چھوٹے بیٹے ہیں, چھوٹا بیٹا تو انہی بچوں کا ایج فیلو ہے, وہ تو ان کا بیسٹ فرینڈ ہے, وہ تو اکثر یہیں پہ آپ کو نظر آئے گا جب آپ آئیں گے. اس کی بھی ہے, وہ اکثر گھر سے میٹھا بنا کے کوک کو کہتے ہیں لے کے جاؤ, میں وہاں نان وغیرہ کے لیے لے کے جا رہا ہوں. تو وہ جتنے جو کا ہے بیچارہ وہ خود کچھ نہ کچھ بنا کے ان کے لیے لے کے آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح بڑا بیٹا ہے, وہ ان کے بڑے بھائیوں کی طرح کبھی انہیں سپورٹس کرا رہا ہوتا ہے, وہ ماشاءاللہ 8ویں میں ہے, تو کبھی ان کو فٹ بال سکھا رہا ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں آؤ کراٹے کرتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا جو ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے میں وہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر لوں. سو ایک فیملی ورک ہے, ایک نئی فیملی کے لیے اور ایک بڑی فیملی کے لیے, اس فیملی کے لیے جو دراصل پاکستان کی فیملی ہے, جو دراصل ہمارے فیوچر کی فیملی ہے. اچھا سر, ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کے بغیر تو میرے خیال ہماری بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس کو اب 2 حصوں میں لے لیں. ایک تو آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ جو بچوں کو ان کی پرورش کر رہے ہیں,
اس کے اوپر آپ کے کیا اخراجات ہیں اور کیا وہ پورے ہو پا رہے ہیں یا اس کے لیے ضرورت ہے آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ ان فیوچر آپ ادھر سینٹرل پارک کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایکڑ کے اوپر پورا ایک کمپلیکس بچوں کے لیے جو ہے وہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا ماشاءاللہ پروجیکٹ ہے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوا جو ان سے ہے وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کچھ آپ بات کریں, بتائیں. اشرف صاحب امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں ہم ویری آنیسٹلی میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی گریڈ 20 کا اگر آفسر ہے اور اس کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے, کہ سائڈ بزنس نہیں ہے یا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے, تو وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے نہیں رکھ سکتا جس طریقے سے یہ بچے رہ رہے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ ایک ڈائٹیشنسٹ ہے جو بتاتی ہے کہ جی اس وقت ان کو جوس دینا ہے, اس وقت ان کو فروٹ دینا ہے, اس وقت ان کو یہ کھانا دینا ہے. وہ باقاعدہ ڈائٹ پلان بنا ہوا ہے. تو ہمیں یہ بچے کمپیریٹیولی, لوگ ہمیں تھوڑا بہت جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی ایک بچے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, آپ کو کم کرنی چاہیے. لیکن ہمارا ہال مارک ہی یہ ہے کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور الحمدللہ جب لوگ آتے ہیں, دیکھیں ہمیں باہر سے بھی کوئی بندہ اگر اپروچ کرے نا کہ جی آئی وانٹ ٹو ڈونیٹ ٹو یور فاؤنڈیشن, ہم نے سمپل ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی, ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ امریکہ سے بات کر رہے ہیں, آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی جاننے والا آ کے ایک دفعہ دیکھے, ان سارے گھروں میں اس کو وزٹ کرے, اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وی ڈیزرو اٹ, آپ ہمیں ڈونیشن دیں. تو دیکھنے کے بعد ابھی آپ جب ویورز کو دکھائیں گے تو نیچرلی اس کا بھی امپیکٹ فرق ہوئے گا. بالکل زبانی بتانے سے اور بات آتی ہے. یہ جو میگا پروجیکٹ ہے یہ اٹس کوائٹ کاسٹلی پروجیکٹ. آرکیٹیکٹ اس پہ کام کر رہا ہے اور میاں طاہر صاحب لنڈن سے تشریف لانے والے ہیں. اس میں میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں جو آرگنائزیشن ہوتی ہے یا جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اس کو جس دن 10 روپیہ ڈونیشن آنا شروع ہو جائے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی ریچ پبلک تک چلی گئی. ہمیں 5 لاکھ والا 10 لاکھ والا ڈونر تو شاید مل جائے, لیکن ہمیں پبلک سپورٹ چاہیے. اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت نیکی کا کام ہے, آئیں ہمیں وزٹ کریں, ہمیں دیکھیں, اور اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نیکی کا کام ہے کہ اس کو بڑھانا چاہیے اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, تو جو جتنی بھی اپنی حیثیت سے, ہماری قوم صدقہ اور خیرات میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہے, اور فلنتھراپی میں آئی ایم شیور کہ پاکستان از نمبر 1. یس. تو اس میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, عام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری فاؤنڈیشن کا وزٹ کریں. ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کو وزٹ کریں, ہماری ایکٹیویٹیز دیکھیں, اور اس کے بعد پریکٹیکلی وزٹ کریں. اور اس کے بعد جو لوگ جتنا بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس میں دیکھیں ہمارے لیے 1 روپیہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا 10 لاکھ روپے امپورٹنٹ ہے. تو جو لوگ جتنا اور دیکھیں کنٹریبیوشن کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. مثلاً آج آپ نے یہ پروگرام کر کے یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا کاز. کنٹریبیوشن صرف پیسوں میں نہیں ہے, اگر آپ ایک اچھی بات جا کے آگے بتاتے ہیں تو وہ بھی کنٹریبیوشن ہے. بالکل. تو ہمیں لوگوں کے مدد کی بالکل اشد ضرورت ہے, اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ لوگ آگے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. جی ویورز, انشاءاللہ ہم یہ سارا ہم کر رہے ہیں, انٹرویو کیا ہے اپنا محبوب صاحب کا اور میڈم صوفیہ کا, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا جو فیس بک ایڈریس ہے, ان کے جو واٹس ایپ نمبرز ہیں, ان کے جو ایڈریسز ہیں, وہ بھی ہم ساتھ چلائیں گے. اور سب لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ آئیں, دیکھیں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس نیکی کو اور نیکی کے اس حسن کو اور بھی خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے, تو جو پاسبل ہو سکتا ہے اس کے لیے کنٹریبیوشن ضرور کریں. تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں, دیکھیں کہ آپ کیا یہاں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہم اس وقت کھڑے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ سفر 13 ماہ کا سفر ہے, اور 13 ماہ میں ماشاءاللہ 100 بچے اور 100 بچوں کے والد صاحب کھڑے ہیں ہمارے سامنے ہمارے ساتھ. اس طرح کے بہت سارے بچے باقی گھروں میں موجود ہیں. تو ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا سر, بچوں کا آپ کے ساتھ کیسا انٹریکٹ ہے؟ دیکھیں یہ سارے مجھے بالکل اپنے حقیقی والد کی طرح سمجھتے ہیں, یہ مجھے پاپا کہتے ہیں, اور میرا ان سے پیار بھی اور صوفیہ کا بالکل اسی طرح جیسے سگے ماں باپ ہوتے ہیں, اور ہم اصل میں ان کے سگے ماں باپ ہیں. اور یہ سارے ہمارے اور یہ اچھا اب آپ اچھا اور یہ بالکل ہمارے سگی اولاد ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بڑے ہو کے بالکل ہمارے سگے بیٹوں کی طرح ہوں گے انشاءاللہ. یہ کچن ہے, کچن ہے, اور
अंदर से आप आए दिखाएं भी ज़रा किचन, अपने घर का किचन है। यहाँ पे इस कितने बच्चे होते हैं सर यहाँ एक घर में? एक घर में 20 बच्चे हैं और हमने किचन का स्टैंडर्ड बिल्कुल वही रखा हुआ है जो एक अच्छे रीजनेबल घर का होता है। इन बच्चों के लिए डाइटिशियनिस्ट है, वो बाकायदा अच्छा, इनका जो है वो डाइट प्लान होता है कि किस वक्त बच्चों को जूस देना है, किस वक्त क्या फ्रूट देना है। और आप देख रहे हैं कि सफाई का स्टैंडर्ड जो है वो उस पर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। डाइनिंग टेबल पे बैठ के बच्चे खाना खाते हैं, इनका स्टडी टेबल बना हुआ है, इनके जो बेडरूम्स हैं फुली एयर कंडीशन हैं और बिल्कुल एक आला क्वालिटी का हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मेयार दें। ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ बच्चे बैठ के बाकायदा खाना खाते हैं। ये इनका स्टडी टेबल है, यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है, वो इनके साथ डिफरेंट ट्रेनिंग करती है। हर घर में 4 बेडरूम्स हैं और हर कमरे में 6 बच्चे हैं। और रात के वक्त एक जो मेड है वो यहाँ पे मैट्रेस लगा के इन बच्चों के साथ सोती है ताकि बच्चे बिल्कुल अकेला ना फील करें। और आप देख रहे होंगे कि कैमराज लगे हुए हैं हर जगह पे। जो पहले सोफिया ने जिक्र किया, कैमराज लगे हुए हैं, हम इन्हें मॉनिटर करते हैं। बाकायदा एयर कंडीशनड हैं, सर्दियों में हीटर्स होते हैं, गर्मियों में एयर कंडीशन हैं। हर बच्चे का अपना एक इंडिपेंडेंट अलमारी है और उसका अपना सामान उसमें पड़ा होता है। इनके वॉशरूम्स अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत नीट एंड क्लीन मिलेंगे। और हम कोशिश यही करते हैं कि जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं असल में भी इनकी वैसी परवरिश। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमने बड़ी तफसीली भी गुफ्तगू की और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये उस एज ब्रैकेट के बच्चे हैं जिनके ऊपर हम कोई प्रेशराइज़ करके उनका एक्सप्रेशन नहीं ले सकते हैं। ये एक नेचर है जो हमारे सामने खड़ी है और नेचुरल उनका वे है। और इस तरह के 100 बच्चे हैं माशाल्लाह जिनकी कफ़ालत और परवरिश और तरबियत हो रही है, ना सिर्फ ये घर के अंदर बल्कि घर के बाहर, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी वंडरफुल मीटिंग हुई है और आज की मीटिंग ने तो हमें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बूस्ट किया है, इंस्पायर्ड किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस घर को दिन ब दिन ग्रो करे, इसमें बरकत डाले और ये घर जौन सा है वो पूरे मुल्क का और पूरे मुआशरे का घर जौन सा बने और कल को हमारा मुआशरा जौन सा है इन नौ हलों की मदद से तरक्की की नई मनाजिल तय करें। बहुत शुक्रिया, हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। पाकिस्तान